السلام علیکم پیارے عزیز طلبات و طالبات۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نئے نصاب کے عین مطابق بیسکس آف آئی سی ٹی کے کورس کے پہلے سبق کے دوسرے حصے کو آج ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس میں پچھلی بار ہم نے جو ٹاپکس کور کیے تھے اس میں کمپیوٹر کا تعارف، جس میں ڈیٹا اور اس کی مختلف اقسام، اور اس کے بعد ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے، ڈیٹا پروسیسنگ اس کو، اور اس کے بعد کمپیوٹر کی کچھ تعریفیں اور اس میں جو موجود آپشنز ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم کمپیوٹر کی کچھ بنیادی خصوصیات کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے کمپیوٹر کی تاریخ اور ارتقاء کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے مختلف ہسٹریز کو پڑھا۔ آج اس کے بعد ہم نے اس کے کچھ جو کمپیوٹر کی معروف ابتدائی کمپیوٹر کی تفاصیل تھیں ان کو پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے کمپیوٹر کی جنریشنز کو پڑھا۔ کمپیوٹر کی جنریشنز میں ہم نے اس کی کئی خوبیوں اور خامیوں کو ذکر کیا، اور اس کے بعد ہم نے تفصیلی طور پہ ان کو بیان کیا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کمپیوٹر کے مختلف اقسام، وضاحت سے بیان کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کی اقسام کیا ہیں۔ کمپیوٹر کی اقسام کو انگریزی زبان میں ٹائپس آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی اقسام ہوتی ہیں جو ان کے کمپیوٹر کے ڈیزائن کو مختلف ڈیٹا پروسیسز کو استعمال کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں۔ ان اقسام کو پھر ہم 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: اینالاگ کمپیوٹر، ڈیجیٹل کمپیوٹر اینڈ ہائبرڈ کمپیوٹر۔ اینالاگ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، اب ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اینالاگ کمپیوٹر بیسیکلی لفظ اینالاگ کا مطلب ہے کہ کسی مقدار کا مسلسل تبدیل ہونا۔ آپ نے کئی ایسی مشینیں دیکھی ہوں گی جو ہمارے پاس ان دا فارم آف ویو جو ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اینالاگ۔ کبھی آپ نے آئی سی یو میں کوئی مشین جو ہے، آئی سی یو کی مشین دیکھی ہوگی، وہ کبھی اس کی فریکوینسی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اینالاگ مشین کہتے ہیں۔ اینالاگ کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ان پٹ اینالاگ سگنل کی صورت میں لیتے ہیں اور آؤٹ پٹ بھی سگنل کی فارم میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے سی ٹی اسکین کی جو رپورٹس آتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس کس فارم میں آتی ہیں، اینالاگ۔ ابھی میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو میری جو بات کرنے کی آواز کی جو فریکوینسی ہے یہ کبھی اونچی ہو جاتی ہے، کبھی نیچی ہو جاتی ہے، کبھی دھیمی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی میں کیا کہوں گی، اینالاگ کہوں گی، ٹھیک ہے۔ آؤٹ پٹ ایک اسکیل پر یہ ماپی جاتی ہے، اور ایسے اینالاگ کی جو کمپیوٹر کے طبی مقداروں کو پروسیس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مقداریں مسلسل بڑھتی اور کم ہوتی ہیں۔ ان کو جو ہم جس چیز سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وولٹیج کہتے ہیں، کرنٹ، ساؤنڈ سپیڈ، درجہ حرارت اور پریشر طبی مقداریں جنہیں اینالاگ کے ذریعے ہم پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ اینالاگ کمپیوٹر جو ہے یہ کسی خاص مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کمپیوٹر میں بہت ہی تیز رفتار الیکٹرانک سرکٹس ہوتے ہیں جو طبی مقداروں کو پروسیس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی میموری کا سائز کم ہوتا ہے اور ان میں محدود کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ زیادہ لارج لیول پہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کے نتائج یا آؤٹ پٹ کو مکمل طور پر قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کی جو مثالیں ہیں، جس میں ہمارے پاس سلائیڈ رول، کروی میٹر، پلین میٹر اور ہارمونک الائنس، جس طرح کے آپ کے پاس یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں گٹارز وغیرہ، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جیسے ہی ہم ٹرن کرتے ہیں تو اس کی کیسی سی آواز کی فریکوینسی کافی دیر تک وہ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے ایریا میں چلے جائیں جہاں پہ آبشار ہو، وہاں پہ آپ اونچی آواز سے بولتے ہیں تو کافی دیر تک آپ کو اس آواز کی پچ سنائی دیتی ہے، اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو، یہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں آواز ہوتی ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو آلے یوز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، اینالاگ کمپیوٹر، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے آپ کو اس میں اینالاگ کمپیوٹر کی کئی مثالیں بھی دی ہیں کہ ہم کیسے ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے پاس مثال کے طور پہ ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم پلین میٹرز وغیرہ کو یوز کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم یہ جو ہے عام مقاصد کے لیے اینالاگ کمپیوٹر سب سے پہلے جو ہے یہ 1930 میں بنایا گیا تھا۔ پھر اینالاگ کمپیوٹر جو ہے اس کو کافی زیادہ انڈسٹریز میں کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ اس کو میڈیکل شعبوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اینالاگ جو آلات ہیں ان کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے تھرمامیٹر۔
کے ذریعے ہم حرارت کی پیمائش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم تھرمامیٹر کو رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو مرکری ہوتی ہے، جیسے ہی وہ ہماری ٹیمپریچر لیول کو کیلکولیٹ کرتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ اوپر چلا جاتا ہے، یا اگر ہمارا ٹیمپریچر لو ہو تو وہ نیچے آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اینالاگ کلاک. اینالاگ کلاک کیا ہوتا ہے کہ جس سے ہم ٹائم کی پیمائش کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے ٹک 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 گھڑی جو ہوتی ہے وہ آپ کی اینالاگ کو کیلکولیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گئے وولٹ میٹر. وولٹ میٹر کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ جب بھی آپ نے اپنا الیکٹریسٹی کا کرنٹ فلو چیک کرنا ہو تو وہ وولٹ میٹر کے ذریعے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. وولٹ میٹر کی ہم ایک ایگزامپل ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گھر میں اسٹیپلائزر لگایا ہوتا ہے، اس پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ 220 وولٹ ہے، 210 وولٹ ہے. جتنا بھی آپ کے گھر میں الیکٹرک کرنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایزیلی کیلکولیٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا اسپیڈو میٹر. اسپیڈو میٹر کیا ہوتا ہے کہ اس سے کسی بھی چیز کی اسپیڈ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے سگنلز پہ جو ہے نا وہ اسپیڈ میٹرز لگے ہوتے ہیں جو آپ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی رفتار میں آ رہی ہے. اسی طرح اگر آپ موٹر وے پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس اسپیڈ میٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کتنی اسپیڈ سے آئی ہے. اگر تو یہ اس کی اسپیڈ زیادہ ہو تو آپ کا کیا ہوتا ہے، چلان کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آگے ڈیجیٹل کمپیوٹر. ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے اس کو ہم سرکٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی اعداد کی صورت میں ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر ڈیجیٹل سگنلز کی شکل میں ان پٹ لیتے ہیں اور ان کو پروسیس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنا بھی آپ کا ٹائم سپین ہے یہ سارا ڈیجیٹل ہے. آپ اپنا موبائل دیکھ لیں، اس پہ جتنے بھی ہیں سارے ڈیجٹس کی فارم میں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا یہ آپ کے پاس بیسیکلی بائنری فارم میں ہوتا ہے. بائنری کی شکل کیا ہوتی ہے کسی بھی ڈیٹا کی؟ جو بھی ڈیٹا 0 اور 1 کی فارم میں ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بائنری فارم کہتے ہیں، اور اسے پروسیس کرتے ہیں. اگر یہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈیجیٹل سگنل جو ہے نا غیر مسلسل طور پر بڑھتے جائیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کم ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہیں اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہوتے ہیں. آج کل دفاتر اور گھروں میں بھی استعمال ہونے والے کمپیوٹر زیادہ تر ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس IBM PC اور میکنٹاش اور ایپل جو ہے، یہ سارے ایپل میکنٹاش جو ہیں یہ سارے ڈیجیٹل کی ایگزامپلز ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کوئی واچ بھی پرچیز کرتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ کے پاس اینالاگ بھی سسٹم آ رہا ہوتا ہے، ڈیجیٹل بھی آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ اپنے سسٹم پہ بھی اینالاگ اور ڈیجیٹل دونوں کو کنفیگر کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم اپنے کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا کسی بھی CT وغیرہ کی رپورٹ کو جنریٹ کرتے ہیں تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سگنلز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں نا اینالاگ سگنلز آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے پاس ڈیجیٹل اس کی فارم میں ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ کتنا مطلب کیا کہتے ہیں اس کے ڈیجٹس پہ یہ کنسسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوگی اس کی مثال لیں. اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اگر ہم اس کے ڈفرینٹ ڈیجیٹل ٹولز کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہمارے پاس کیلکولیٹر آ جاتے ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں آ جاتی ہیں، ڈیجیٹل تھرمامیٹر آ جاتے ہیں. دیکھیں جیسے ہی آپ پہلے تو آپ اگر دوسرا کانچ والا تھرمامیٹر اس کو دیکھیں جس میں مرکری ہوتی ہے، اس کو آپ جیسے ہی اپنے باڈی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کا جتنا بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ مرکری کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہے. اسی طرح آپ کے پاس بلڈ پریشر مشینز جو تھیں وہ پہلے آپ کے پاس پمپ مشین تھی اور مرکری اس کو کیلکولیٹ کرتا تھا کہ آپ کا جو ہے BP کا لیول کیا ہے. اسی طرح جو آپ کے پاس اب ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں یا ڈیجیٹل تھرمامیٹر ہیں یہ آپ کو ڈیجٹس میں بتا دیتے ہیں. یہ بہت آسان ہے ان کو یوز کرنا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ڈیجیٹل کمپیوٹر کی مثال آسانی سے سمجھ گئی ہوگی. اب ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹر کی کچھ خصوصیات ہیں. دیکھیں جہاں پہ کسی چیز کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں نا وہیں پہ اس کی خامیاں بھی ہوتی ہیں اور خصوصیات بھی ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کمپیوٹر کی کیا اہم خصوصیات ہیں. بیسیکلی جب بھی آپ ڈیجیٹل کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں تو اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں یا نتائج جن کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، مطلب اس میں غلطی کا چانس نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے نا وہ بہت تیز ہوتی ہے. دیکھیں ہمیں فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ڈیٹا میں کیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پہلے ایک سوال پڑھا تھا کہ ڈیٹا کیا ہے، جس میں ہمارے پاس پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا کیا ہے کہ کراس سیٹ اینڈ فیکٹ اور فگرز ہیں. جب ہم اس کو کسی بھی پروسیس کرتے ہیں آرگنائز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے، انفارمیشن. اب ڈیٹا کو جو پروسیس کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. اسی طرح ہم ڈیٹا کو کیا کر سکتے ہیں، سٹور بھی کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کو ڈفرینٹ پروگرامز کو آسانی سے بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ عام مقاصد کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کم توانائی کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اس کی جو تیسری اقسام آ گئی جس کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ کمپیوٹر. ہائبرڈ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس
एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की खसूसियात पाई जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। इन कंप्यूटर में ये खसूसियात पाई जाती हैं कि एनालॉग को डिजिटल डाटा में और डिजिटल डाटा को एनालॉग में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये कंप्यूटर पेचीदा मसाइल को बहुत ही कम वक्त में हल करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसको तेज रफ्तार कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये डाटा को, जितना बड़ा डाटा होगा उसको आसानी से प्रोसेस कर देता है। इसमें ये खसूसियात होती हैं कि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करता है। इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास रोबोट बनाने के लिए और मेडिकल लेबोरेटरियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया डिजिटल डाटा और उसकी इकसाम। अब आपको ये वाज़ह तौर पे साफ क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आपके पास सवाल आए कि डाटा की जो है हमारे पास जो है कंप्यूटर की क्या इकसाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो है हमारे पास इकसाम हमारे पास जो यूज होती हैं, इसमें हमारे पास 3 तरह के कंप्यूटर यूज होते हैं। एक हमारे पास होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें हमारे पास सिग्नल्स होते हैं या हमारे पास क्या कहते हैं वेव्स की फॉर्म में कोई फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। फिर अगर हम डिजिटल कंप्यूटर जैसे कोई भी ऐसा कंप्यूटर जिसमें हमारे पास नंबरिंग यूज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो हमारे पास मजमुआ होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So if you memorize this, so kindly like, share and subscribe my video. So इसी के साथ ही हम जो है अगला भी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हम इसी वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही चैप्टर को क्लियर करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास आ गया एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में बेसिकली तौर पे बुनियादी फर्क क्या है। इसका अगर हम फर्क देखें ना, तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें हमारे पास सारी वेव्स हों, ठीक है ना, और एक स्केल पे ये मापी जा सकती हैं इसकी वेव्स, ठीक है। इसके नतीजे इतने दुरुस्त नहीं होते और इनकी जो मेमोरी होती है ना वो बहुत कम होती है। ये ज्यादातर जो है सनती और मेडिकल शोबों में इस्तेमाल होता है और ये ज्यादा से ज्यादा महंगा भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इससे हम बेसिकली आराम से प्रोग्राम नहीं बना सकते, इनको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बहुत ही कम होती है। इनके काम करने की सलाहियत भी जो होती है वो महदूद होती है, ठीक है। यहां तक तो ये इसकी थी एनालॉग कंप्यूटर की। अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, ये बेसिकली हिंसों की सूरत में इनपुट लेता है और आउटपुट भी जो है वो हिंसों की शक्ल में देता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये नंबर्स की फॉर्म में लेगा और इसके नतीजे जो होते हैं वो बहुत दुरुस्त होते हैं। इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। ये आम इस्तेमाल के कंप्यूटर्स हैं और इनकी जो कीमत होती है वो कम होती है और आम आदमी भी इसको इजीली खरीद सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं एक कैलकुलेटर खरीदती हूँ और उस पर मैं कोई भी कैलकुलेशन जो है वो इजीली कर सकती हूँ। इसी तरह मैं कहती हूँ कि जी मैं 9th क्लास में चलेगी, 10th क्लास में चलेगी, तो मुझे जो है थोड़ा सा एडवांस मैथ यूज करना है, तो मैं एक डिजिटल कंप्यूटर ले लेती हूँ जिसको सिग्निफिकेंट आई थिंक कैलकुलेटर कहते हैं। तो हम उससे कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉरी। तो इसके अलावा इसको ना हम आसानी से इससे डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इनकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और इनके काम करने की सलाहियत जो है वो कभी भी महदूद नहीं होती। तो जो है हम इसलिए जब भी क्या कहते हैं डाटा और इसकी एग्जाम की बात आती है तो हम हमेशा जो है डिजिटल कंप्यूटर को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट्स को, बड़े बड़े डाटा को इजीली कैलकुलेट करके हमें दे देता है। अब हमारे पास आ गया कि कंप्यूटर की दर्जाबंदी पर नोट लिखें। कंप्यूटर की दर्जाबंदी का क्या मतलब होता है, देखें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझें, इंसानों की भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। जैसे मैं कहती हूँ कि गोरे लोग, काले लोग, ये 2 क्लासिफिकेशंस होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन करूँ, जिसमें मैं कहती हूँ कि यार कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बड़े एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं मुझे, कुछ जो है वो वेरी गुड देते हैं, उसके बाद कुछ गुड पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ फेयर पे आ जाते हैं, और उसके बाद कुछ नॉर्मल से स्टूडेंट्स होते हैं, और उसके बाद कुछ पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, और उससे कुछ होते हैं जो फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसी तरह जो कंप्यूटर है इसको भी क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग स्पीड और डाटा को स्टोर करने की सलाहियत के एतबार से मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया गया है। मुख्तलिफ इकसाम के कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ सलाहियत होती हैं। आजकल के कंप्यूटर्स को 4 मखसूस ग्रुपों में तकसीम किया गया है: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर का अगर हम डिस्कस करें, जो सुपर कंप्यूटर इंतहाई ताकतवर और साइज में बहुत बड़ा होता है। ये 1980 में बनाया गया। इसको क्रेन नामी शख्स ने डिजाइन किया था। सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा मिकदार में डाटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकता है। ये बहुत ही पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
اور یہ 1 سیکنڈ میں 10 خرب سے زائد جو ہے نا ہدایت پر عمل کر سکتے ہیں. ہدایت کیا ہوتی ہیں؟ کمپیوٹر کی زبان میں انسٹرکشنز اس کو کہتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ جو ہدایات ہیں کہ میں نے آپ کو کوئی جو ہے نصیحتیں کر دی. تو جو بھی انسٹرکشنز ہوں گی ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہدایات. ایک سپر کمپیوٹر میں ہزاروں کی تعداد میں پروسیسرز متوازی لگے ہوتے ہیں. تاہم اس کمپیوٹر میں متوازی پروسیسنگ ہوتی ہے. سپر کمپیوٹر ایک ہی وقت میں ہزاروں یوزر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کمپیوٹر عام طور پر مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی بھی دیکھیں ویدر فور کاسٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں اپنے موبائل پہ جاؤں اور میں کہوں کہ مجھے ویدر فور کاسٹ آف I-10 نکال دے, وہ کیا کرے گا؟ مجھے 15 دن کی, 7 دن کی, مہینے کی تو نہیں دیتا, خیر 7 دن, 2 دن اور 15 دن تک کی مجھے جو ہے نا وہ پریڈکشن لگا کے بتا دے گا کہ دیکھ لیں جی آپ کے ایریا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کلاؤڈ بھی ہو سکتا ہے, ونڈی بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس رین بھی آ سکتی ہے اور سنی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آگے نیوکلیر ریسرچ کے لیے. نیوکلیر ریسرچ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں جو آپ کی نا جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ بیسیکلی سپر کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں اپنی کمپلیکس کیلکولیشنز کے لیے. ٹھیک ہے. آن لائن بینکنگ کے لیے. فار ایگزامپل دیکھیں آل اوور دا پاکستان اب اتنی زیادہ آن لائن بینکنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو موبائل پہ بھی بیٹھ کے گھر سے ایزیلی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مختلف صنعتوں کے یونٹوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ یوز ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں جیسے امیزون ہے. ٹھیک ہے. اس میں سپر کمپیوٹر جو ہے یہ اپنا رول بہت زیادہ پلے کرتے ہیں کہ اس نے آل اوور دا پاکستان اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے آپ کا جو ہے وہ اس کو امیزون نے ڈیٹا کو جو ہے وہ اسٹور کیا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ علی بابا .pk پہ چلے جائیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ڈیٹا کو جو ہے وہ سیو کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ آن لائن کی ایگزامپلس دے سکتے ہیں جو کیونکہ دیکھیں سپر کمپیوٹر جو ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کافی زیادہ ہائی لیول پہ ہوتے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ لاکھوں ڈالرز کے اکارڈنگ ہوتی ہیں. اس کی جتنی زیادہ توانائی ہوتی ہے نا اس کا اتنا ہی زیادہ وزن ہوتا ہے اور یہ تقریباً 100 ٹن سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے سائز کی قیمت کی وجہ سے یہ استعمال میں لائی جا سکتے ہیں. ان کمپیوٹرز کو عام طور پر بڑے بڑے اداروں میں اور یونیورسٹیوں میں اور گورنمنٹ ایجنسیاں ہی استعمال کر سکتی ہیں جو اس کو خرید سکتی ہیں. تو ہم لوگ اور آپ لوگ تو سپر کمپیوٹر نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا بڑا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جس کو ہم نے چلانا ہے. لیکن اگر ہم اس کی مثالوں پہ غور کریں تو اس میں ہمارے پاس آ گیا کرے 1, کرے 2 اور کیا کہتے ہیں جو ہے نا کنٹرول ڈیٹا سائبر 205 اور ETA 10 وغیرہ. یہ جو ہیں یہ سپر کمپیوٹر کی مثالیں ہیں. جب بھی اب آپ کے پیپر میں کوئی بھی کوشچن آئے کہ آپ سپر کمپیوٹر کی مثالیں دیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. دیکھیں کرے 1, کرے 2 اور کنٹرول ڈیٹا سائبر 205 اور ETA 10. تو دیز آر ویری سمپل اینڈ ایزی ایگزامپلز آف دا سپر کمپیوٹر. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا مین فریم کمپیوٹر. مین فریم کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کمپیوٹر کی دوسری بڑی قسم ہے. اس کو ہم مین فریم کمپیوٹر بھی کہتے ہیں اور یہ 1975 میں ہوا. دیکھیں اب اگر ہم سپر کمپیوٹر کی بات کریں تو یہ 1980 میں ہوا لیکن یہ جو مین فریم کمپیوٹر تھا یہ 1975 میں ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو دوسری بڑی قسم کہا گیا ہے. کیونکہ دیکھیں سپر کمپیوٹر جو ہے یہ مین پاور کی بیس پہ اس کو ہم سپر کمپیوٹر کہتے ہیں. تو اب اگر ہم اس کو فردر ڈسکس کریں تو یہ کمپیوٹر سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور مہنگے ہوتے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا کو سٹور اور محفوظ کر سکتے ہیں. مین فریم کمپیوٹر میں سب سے ایک سے زائد پروسیسرز لگے ہوتے ہیں. یہ کمپیوٹر ایک وقت میں نا ہزاروں یوزر کے کام کر سکتے ہیں. تمام یوزر کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اور ان کے آپریشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کی مثال میں دیکھیں فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ آپ کے گھر کے پاس نا ایک وہ لگا ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں مین سوئچ کہتے ہیں. اب اگر میں مین سوئچ بند کرتی ہوں نا تو آپ کے گھر کے اندر کچن ہے, واش روم ہے, جو بھی رومز ہیں ان کی جتنی بھی الیکٹریسٹی ہے وہ ساری آف ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ نا مین فریم کے ساتھ کیا لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سرکٹس لگے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی سرکٹ جو بند کرتے ہیں نا صرف مین اسپیسیفک اس ایریا کی جو ہے نا الیکٹریسٹی وہ کیا ہوتی ہے آف ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ یہ تمام یوزرز کی جو ہے نا ضرورت کو پورا کرتا ہے اور آپشنز کو کنٹرول کرتا ہے. اس کی ایگزامپلز میں IBM مین فریم S390 پر ایک ہی وقت میں تقریباً 50,000 یوزر کا کام کر سکتے ہیں. اچھا یوزر مین فریم کمپیوٹر کو ٹرمینل یا پرسنل کمپیوٹر کے ذریعے ایکسیس کرتے ہیں. ٹرمینل صرف مانیٹر اور بورڈ کی پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ مین فریم سے منسلک ہوتا ہے. مین فریم کمپیوٹر جو ہے یہ بڑے بڑے اداروں میں استعمال ہوتا ہے جن میں آپ کے پاس انشورنس کمپنیاں اور بینک شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایئر لائنز مین فریم کمپیوٹرز پر ہزاروں پروازوں کا شیڈیول کیا جاتا ہے. پھر اس طرح ہمارے پاس ریزرویشن کی جاتی ہے, ٹکٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے جو آپ کے کسٹمرز ہیں نا ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹر یوز ہوتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے یونیورسٹی کا AIOU کا جو مین سرور ہے وہ
جتنی آل اوور دا پاکستان جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کہتے جو ہے آپ کہ فورن کنٹریز میں بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از دا ایگزامپل آف دا مین فریم کمپیوٹرز. اچھا پھر مین فریم کمپیوٹرز کی ایگزامپلس اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں ہمارے پاس IBM 390 اور کیا کہتے ہیں کنٹرول ڈیٹا سائبر 176 سوری, اور کیا کہتے ہیں جو ہے نا ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹرز کی فردر ایگزامپلس بھی آگے ہیں. اب ہمارے پاس آگے منی کمپیوٹرز. منی کمپیوٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے نیم سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایسا کمپیوٹر جو ہمارے پاس چھوٹا سا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, منی کمپیوٹر کہتے ہیں. اس منی کمپیوٹر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور اس دور کے جو کمپیوٹر کے مقابلے میں جو بہت چھوٹا تھا نا اس کو ہم منی کمپیوٹر کہتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو موبائل ہے یہ بھی ایک چھوٹا سے منی کمپیوٹر کی ایگزامپل ہے. اس میں آپ اپنا سارے ڈیٹا کو پروسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں کیا ہے کہ جو ہے نا اس جو منی کمپیوٹر ہے اس کی کیا ہے پروسیسنگ سپیڈ جو ہوتی ہے نا وہ مین فریم کمپیوٹر کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ کم تھی. لیکن یہ جو ہے نا مائکرو کمپیوٹر سے زیادہ ہے. مین فریم کمپیوٹر کی طرح جو ہے منی کمپیوٹر بھی بیک وقت جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے کام کر سکتے ہیں, اور عام طور پر جو منی کمپیوٹر جو ہے یہ سرور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر کی نسبت بہت ہی کم قیمتی ہوتے ہیں, اور یہ کمپیوٹرز ان اداروں کے لیے مثالی ہوتے ہیں جو مین فریم کمپیوٹرز خرید نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اب منی کمپیوٹرز کی مثالیں لیں تو ہمارے پاس آ گیا IBM AS400, IBM 360, HP 3000 اور Prime 9755. یہ کس کی ہیں, منی کمپیوٹرز کی مثالیں ہیں. اگر ہم مائکرو کمپیوٹر کی بات کریں, مائکرو کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس ایک ایسا کمپیوٹر جو ہمارے پاس چھوٹا سا ہوتا ہے. مائکرو کمپیوٹر کو ہم پرسنل کمپیوٹر بھی کہتے ہیں اور اس کو PC کے نام سے بھی ڈینوٹ کیا جاتا ہے. یہ کمپیوٹر خاص طور پر انفرادی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ منی کمپیوٹر کی نسبت کم طاقتور کمپیوٹر ہے. IBM نے پہلا مائکرو کمپیوٹر جو ہے 1981 میں بنایا جس کو ہم IBM PC کا نام دیا گیا ہے. چند سالوں میں ہی دوسری کمپیوٹر بنانے والی کمپنیوں نے بھی اس کو لانچ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑے سے سیمپلز لیے اور جو کہ IBM سے ملتے جلتے تھے اور اس کو مارکیٹ میں لانچ کیا. اچھا مائکرو کمپیوٹر کی جو پاپولیرٹی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ اس کی قیمت جو تھی وہ کم تھی. ٹیکنالوجی میں یہ بہت زیادہ بہتر تھا اور PC جو ہے روز بروز طاقتور ہوتے جاتے تھے. آج کل جو ہے نا طاقتور مائکرو کمپیوٹرز اور منی کمپیوٹرز میں فرق کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو گئے. زیادہ تر طاقتور PC جو ہے وہ منی کمپیوٹر کے برابر یا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ کہتے جو ہے نا یہ سارے کیا ہے ایگزامپل ہیں منی کمپیوٹرز کی. اس کے مائکرو کمپیوٹرز کی مائکرو کمپیوٹر کی مقبولیت کی یہ جو ہے وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. پھر مائکرو کمپیوٹر جو ہے نا یہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے, عام استعمال ہو رہا ہے. لوگ مختلف مقاصد کے لیے مائکرو کمپیوٹرز کو استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, اب یہ ہمارے پاس گھروں میں, دفتروں میں یا کاروباری میں یہ جو ہے ہمارے پاس یوز ہوتا ہے. مائکرو کمپیوٹرز مختلف ماڈلز میں دستیاب ہیں, جیسے ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ہیں, پاکٹ کمپیوٹرز ہیں, ورک اسٹیشنز ہیں. So these are all the types of the computers which I have discussed according to the classification. I hope it is clear to all of you. Now we will move to the next topic which is the مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے نا. لیپ ٹاپ کمپیوٹر, ورک اسٹیشن اینڈ دا پاکٹ کمپیوٹر. اب ہم ون بائی ون ان تمام ٹائپس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کیا ہیں. لیپ ٹاپ کمپیوٹر جو ہے یہ بیسیکلی سائز میں بہت زیادہ نا چھوٹا ہوتا ہے. یہ ایک پورٹیبل کمپیوٹر ہے. پورٹیبل کا کیا مطلب ہوتا ہے, پورٹیبل وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہیں پہ بھی ایزیلی کیری کر کے لے جائیں, اس کو ہم کیا کہیں گے پورٹیبل, یعنی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا آسان ہوتا ہے. لیپ ٹاپ کمپیوٹر وہ تمام آپریٹنگ سسٹمز اور سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس پہ ڈفرنٹ ٹائپ کے جو سافٹ ویئر جو ہیں وہ چلائے جا سکتے ہیں, جو آپ کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ چلا سکتے ہیں. اب لیپ ٹاپ کمپیوٹر جو ہے یہ بہت کم توانائی خرچ کرتا ہے اور اس کو خاص قسم کی بیٹری چلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے. لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کو یوزرز اپنی گود میں رکھ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو لیپ ٹاپ کا نام دیا گیا ہے. لیپ ٹاپ کمپیوٹرز عموماً جو ہے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کی نسبت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. آئی ہوپ اٹ از کلیئر ٹو آل آف یو. اٹس ویری ایزی. اچھا اس میں نا ایک DVD ڈرائیو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو جس سے ہم کیا کہتے ہیں جو ہے ڈفرینٹ CDs کو یا DVDs کو کیا کر سکتے ہیں, ریڈ اور رائٹ بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کمپیوٹر میں بڑے سائز کا جو ہے کی بورڈ اور ماؤس وغیرہ بھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم ایزیلی جو ہے نا کمپیوٹر کی لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ہوتا ہے اسکرین کا استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس LED ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس LCD ہوتی ہے. LCD کیا ہوتی ہے, ہمارے پاس لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ہوتا ہے, اور LED ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, لائٹ ایمیٹنگ ڈسپلے. تو جب بھی آپ کا پیپر آئے تو آپ کو یہ چیز دونوں میں ڈفرنس پتا ہونا چاہیے.
کہ LED جو ہے یہ لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے کو ڈسکس کرتی ہے اور LED جو ہے وہ لائٹ ایمیٹنگ ڈسپلے کو. اس کے بعد ہمارے پاس آگے ورک اسٹیشن. ورک اسٹیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ورک اسٹیشن خاص قسم کا سنگل یوزر کمپیوٹر ہوتا ہے. اس میں بھی وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو پرسنل کمپیوٹر کی ہوتی ہیں، لیکن پرسنل کمپیوٹر کی نسبت بہت ہی زیادہ طاقتور اور مہنگا ہوتا ہے. اس کی پروسیسنگ سپیڈ جو ہے پرسنل کمپیوٹر کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اس کی پروسیسنگ سپیڈ کمپیوٹر کی نسبت کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ورک اسٹیشن عام طور پر مختلف اقسام کے ڈیزائن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کمپیوٹرز کو انجینئرز، گرافک ڈیزائنرز اور ماہر تعمیرات وغیرہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ورک اسٹیشن کو نیٹ ورک میں سرور کمپیوٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے پاس آ گیا پاکٹ کمپیوٹر. پاکٹ کمپیوٹر کو پام کمپیوٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کمپیوٹر سائز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں. ایک پاکٹ کمپیوٹر آسانی سے یوزر کی جیب میں آ سکتا ہے. اس قسم کے کمپیوٹر میں مخصوص آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے. اس کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ایک چھوٹی سی بیٹری استعمال ہوتی ہے جس کو دوبارہ چارج بھی کیا جا سکتا ہے. اس کمپیوٹر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑی جسامت کی کی بورڈ منسلک نہیں کیا جا سکتا. اس کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کرنے کے لیے مخصوص ٹچ اسکرین یا ٹچ سینسٹیو یوز ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارے پاس جو ٹچ سینسٹیوز ہیں نا، اس کو ہم سٹائلس بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا نیکسٹ جو ہے چیپٹر کہہ رہی ہوں، ٹاپک، جس میں ہے ہمارے پاس کہ روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر کے استعمالات بیان کریں. اب کمپیوٹر کے استعمال کو دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کہاں کہاں پہ روزمرہ زندگی میں یوز ہو رہا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے کہ کمپیوٹر کے استعمالات کمپیوٹر کی زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس کے ذریعے بہت سے کام بہت ہی تیزی اور آسانی سے سر انجام دیے جاتے ہیں. کمپیوٹر کے استعمال سے لوگوں کے وقت کی بچت بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک یا دو آدمی کمپیوٹر کے استعمال سے درجنوں آدمیوں کے برابر کا کام ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تاہم کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے لاگت بھی کمی ہوئی ہے. روزمرہ زندگی میں بہت سی سرگرمیاں کمپیوٹرز پر منحصر ہیں. اہم شعبے جہاں کمپیوٹر بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے نیچے بیان کیے گئے ہیں. اچھا جی، کمپیوٹر کا تعلیم میں استعمال. یوز آف کمپیوٹر ان دا ایجوکیشن. تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں ہدایات کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے. علم مختلف لوگوں سے حاصل کیا جاتا ہے، مثلا والدین، ٹیچرز اور کتابوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے یا انسان کی زندگی میں مختلف تجربات سے حاصل کیا کرتا ہے. کمپیوٹر کا استعمال حاصل کرنے کا جدید طریقہ ہے. کالجوں میں زیادہ تر ٹیچرز طلبہ و طالبات کو پڑھانے کے لیے کلاس رومز کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے مختلف تعلیمی سافٹ ویئر دستیاب ہیں. آج کل آن لائن ایجوکیشن بھی جو ہے یہ فاصلاتی ایجوکیشن کا بہت زیادہ رجحان ہے. اچھا جی، آن لائن ایجوکیشن کیا ہے؟ آن لائن ایجوکیشن کی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر فار ایگزامپل میں اوپن یونیورسٹی کی اگزامپل دیتی ہوں، یا آپ کسی بھی، اب تو سمپل ہر انسٹیٹیوٹ میں آن لائن ایجوکیشن کا جو ہے وہ ٹرینڈ آ گیا. فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں کہ جیسے کرونا کا ڈیوریشن تھا تو سب لوگ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے یا تو واٹس ایپ کو یوز کر کے آن لائن ایجوکیشن لے رہے تھے، یا جو ہے آپ کے پاس وہ تھا مائکروسافٹ ٹیم تھا، زوم ہے. دیز آر آل دا سافٹ ویئرز ویئر وی کین ٹیک دا آن لائن ایجوکیشن. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ گئی فاصلاتی ایجوکیشن. فاصلاتی ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہوتی ہے جس کو ہم ڈسٹینس لرننگ کہتے ہیں. ڈسٹینس لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پراپر ایک انسٹیٹیوٹ کے تھرو اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، جس میں آپ کو ٹیچرز جو ہے وہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس وغیرہ اپلوڈ کر کے دیتے ہیں، اور یو ہیو ٹو سالو دیز اسائنمنٹس. پھر آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں جس کی بیس پہ آپ کے مارکس اور ریزلٹس آتے ہیں. جیسے آپ اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ لوگ اپنی اسائنمنٹس دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا پیپر ہوتا ہے اور آپ کے ریزلٹس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک ورک شاپ بھی آپ کو لینی پڑتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آگے کمپیوٹر میں ان کا کاروبار میں استعمال. دیکھیں کمپیوٹر کا ہر فیلڈ میں بہت زیادہ استعمال ہے. جیسے اگر ہم بزنس چلانے کے لیے کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں، میں ایک پراپر ایکسل ڈیٹا بناتی ہوں جس میں ساری دن کی انوینٹریز لکھتی ہوں، اور ایک پوری ڈیٹا شیٹس بنا لیتی ہوں جس میں دیکھتی ہوں کہ جی میرے ایک منتھ کے کتنے ایکسپینسز ہیں، کتنا ریونیو جنریٹ ہوا، کتنا پروفٹ ہوا اور کتنا لاس ہوا. تو ہم اس کو کاروباری مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب اگر ہم کمپیوٹر کی میڈیکل کے شعبہ میں بات کریں تو دیکھیں میڈیکل میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. دیکھیں فار ایگزامپل کوئی بھی جو ہے پیشنٹ جیسے ہی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے جس میں اس کا نیم، CNIC، اس کا پیشنٹ ID، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ مینٹین ہوتی ہے، جس سے آپ کی ہسٹری جو ہے پیشنٹ کی وہ ایزیلی جو ہے نا ہم نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپیوٹر ہے اس کا استعمال جو ہے اس میں آپ اس کو ڈفرینٹ اس میں استعمال کر سکتے ہیں مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے، کہ اس پریویس ہسٹری کی بیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس
کو کن کن میڈیسن کی ضرورت ہے, کیا اس کا پریویس ہسٹری کا ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ آپ اپنا جو کمپیوٹر ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں مارکیٹنگ میں دیکھیں ڈفرینٹ جو ہے ویب سائٹس ہے اس پہ آپ اس کی پبلشنگ کر سکتے ہیں, اس کی ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مارکیٹنگ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے جس میں آپ اپنی جو بھی پروڈکٹس ہے اس کو ایڈ لگاتے ہیں, اس پہ کنسیشنز وغیرہ دے دیتے ہیں. تو یہ آپ کے کیا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اس کے علاوہ کمپیوٹر کا جو ہے نا بینکوں میں بھی استعمال ہے. بینکوں میں کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اے ٹی ایم مشینز ہے, آپ کو اس کی ایبریویشن جو ہے اے ٹی ایم تو پتہ ہے, لیکن اس کا فل جو ہے کیا ورڈ ہے, یہ بیسیکلی آٹومیٹک ٹیلر مشین ہے, اور اس کی جو ایبریویشن ہے وہ اے ٹی ایم مشین ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ آپ کے پیپر کے پرسپیکٹو سے بھی بہت زیادہ یوزفل ہے اور یہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل جیسے ہی ہم اے ٹی ایم دیکھتے ہیں تو اے ٹی ایم مشین کے اوپر کوئی کوڈ ہوتا ہے جس کو ہم انٹر کرتے ہیں, تو اے ٹی ایم کی مشین جو ہے وہ ہمیں الاؤ کر دیتی ہے کہ آپ اپنا جو ہے ڈپازٹ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے جو ہیں ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں, وہ اپنا سارا ڈیٹا جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں. اب آپ نے کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہو, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں شیمپو پرچیز کرنا چاہتی ہوں, شیمپو کو پرچیز کرنا چاہیں گے تو اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک بار کوڈ ہوگا. جیسے ہی وہ مشین جو ہے بار کوڈ ریڈر والی اس کو ریڈ کرتی ہے تو آپ کے پاس ایزیلی جو ہے آپ کا جو بھی اس پروڈکٹ کی پرائس ہوتی ہے وہ وہاں پہ ایزیلی آپ کے سسٹم میں اسٹور ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ اس کو نا تفریح کے پروسیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں کمپیوٹر کو تفریح کے لیے کیا یہ کوئی کیسے یوز کر سکتے ہیں, یہ کوئی جو ہے آپ کے پاس پارک تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ پزلس کو سالو کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ گیمز کو سالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ جو ہے نا فلمز یا ٹی وی ڈراماز اور کیا کہتے ہیں کارٹونز وغیرہ, یا آپ کے کہتے جو ہے ڈفرینٹ انفارمیٹو ویڈیوز کو بھی اس پہ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا پبلشنگ میں جو ہے کیا رول ہے. پبلشنگ میں دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کیا کہتے ہیں بک پبلشنگ ہے, پیپر پبلشنگ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا یہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے ہم اس کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کیسے کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو دیکھیں ہمارے پاس ورڈ ہے, ورڈ پہ میں کیا کرتی ہوں اپنے ڈاکومنٹ کو ٹائپ کرتی ہوں, اس میں پکچرز ایڈ کرتی ہوں, تو اس کو میں اپنی ایک اچھی سی بک بنا سکتی ہوں, اپنا میگزین بنا سکتی ہوں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئی کین کریٹ, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اس کا لائبریریوں میں بھی بہت زیادہ استعمال ہے. دیکھیں آپ کی جتنی بھی بکس ہیں نا ان کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس میں مینٹین کیا گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کیا ہے ٹائپس ہیں کمپیوٹر کی. آئی ہوپ اٹ از clear to all of you. Thank you so much students. یہاں تک اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا, یہ اینڈ آف دا چیپٹر ہے. اب اس سے ہم نیکسٹ جو ہے چیپٹر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے. تو آئی ہوپ اٹ از کلیئر ٹو آل آف یو. تھینک یو سو مچ. کائنڈلی لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل.